تھوڑا معیار سما بلند کریں. ذاکرین کی دفعہ مکمل طاقت لگتی ہے مگر علماء کرام کی دفعہ جو ہے نا خانہ پوری بہتر نہیں ہے. بآواز بلند نعرہ تکبیر. پیچھے والا مجمع نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد صلوات. اسلام سے آج تک راہ محبت ولایت میں جان دینے والوں کے لیے، بالخصوص وہ محبان علی رسول جو دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، اور بالاخص بانی مجلس تجمل بھائی کے خاندان کے جملہ مرحومین، ان کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر. کریم علی خالق بحق شہیدان کربلا و بحق اسیران کربلا بانیان مجلس کے حویج شریعہ پورے فرما، توفیقات خیر میں اضافہ فرما. جتنے عزادار تشریف فرما ہیں، تشریف لا رہے ہیں، مالک سب کی حاجات کو پورا فرما. بیمار مومنین مومنات کو شفاء کاملہ عطا فرما. جو بے اولاد ہیں نیک اولاد عطا فرما. جو مومنین تنگ دست ہیں وسیع حلال رزق نصیب فرما. میرا اللہ ہم سب کو قرآن و اہل بیت کے نوکروں میں شمار فرما. دامن قرآن و اطرت سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما. جب تک زندگی رہے معرفت کے ساتھ بار بار محمد و آل محمد کی زیارت نصیب فرما. مر جائیں تو شفاعت نصیب فرما. تمام ملتمسین دعا کی دعاؤں کو مستجاب فرما. علماء علام مراج اسلام کی زندگی دراز فرما. خادمان مذہب ملت کی توفیقات میں اضافہ فرما. وارث رضا یوسف زہرا امام صاحب النصر علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا فانك انت التواب الرحيم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین. قبولیت دعا کے لیے بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین. الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین ورحمۃ للعالمین. اعنی العبد المؤید الرسول المسدد محمود الاحمد المصطفى الامجد ابو القاسم محمد.
ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقال علي بن الحسين زين العابدين عليه الصلاة والسلام: إن لعمي العباس منزلة عند الله تبارك وتعالى يغبط بها جميع الشهداء يوم القيامة. صلوات. مومنین کرام، امام حسین علیہ السلام کی اولاد نے ساری زندگی مولا عباس علیہ السلام کے احسانات کو بھلایا نہیں۔ واقعہ کربلا کے بعد امام سجاد علیہ السلام، عید کا دن تھا، مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، لوگ بیٹھے تھے، ایک بچہ مسجد نبوی میں داخل ہوا اور امام سجاد علیہ السلام اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مدینے والے حیران ہو گئے، لوگ حیران ہو گئے، آقا وقت کا امام ایک بچے کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا۔ فرزند رسول، یہ بچہ کون ہے جس کی تعظیم کے لیے آپ کھڑے ہو گئے؟ فرمایا میرے چچا عباس کا چھوٹا بیٹا ہے، میرے چچا عباس کا چھوٹا بیٹا عبید اللہ ابن عباس۔ ثم استعبرا، پھر امام سجاد علیہ السلام اپنے چچا عباس کو یاد کر کے روئے اور پھر فرمایا رحم اللہ عمی العباس، اللہ میرے چچا عباس پر رحمتیں نازل کرے۔ لقد ابلا و آثرا و فدا اخاہ بنفسہ، میرے چچا نے خود کو امتحان میں ڈالا، میرے چچا نے اثار کیا اور میرے چچا نے بھائی پر اپنی جان کو فدا کیا۔ مومنین کرام، بنی ہاشم کے گھرانے میں ایک بھائی کا بھائی پر فدا ہونا، ایک بھائی کا بھائی کی جگہ خود کو قربان ہونے کے لیے پیش کرنا، یہ پہلا موقع نہیں تھا، یہ کربلا تیسرا موقع تھا۔ پہلا موقع بنی ہاشم کے گھرانے میں جب حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے زمانے میں حجر اسود یہ اس زمزم کے کنویں میں گر گیا تھا اور گم ہو گیا تھا حجر اسود۔ تو حضرت عبد المطلب نے نظر کی منت مانی کہ اگر حجر اسود مل گیا تو میں اپنا ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں۔ اور تلاش بسیار کے بعد جب حجر اسود مل گیا تو منت پوری کرنے کا جب وقت آیا تو 10 بیٹے تھے حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے، تو بیٹوں سے فرمایا کہ میں نے نظر کی تھی کہ ایک بیٹا قربان کروں گا، تو سب اولاد نے لبیک کہی۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے پھر قرعہ ڈالا، قرعہ کشی۔ وہ قرعہ سرکار دو عالم کے والد گرامی حضرت عبداللہ علیہ السلام کے نام کا نکلا۔ اور مومنین، آپ جانتے ہیں کہ حضرت عبداللہ علیہ السلام سرکار کے نبی کریم کے جو والد بزرگوار تھے، وہ اتنے حسین و جمیل تھے اور وہ اتنے خوبصورت اور اتنے وجیح تھے، شاید آپ میں بعض افراد کے لیے یہ نئی بات ہو، بنی ہاشم کے گھرانے میں سب سے پہلے قمر بنی ہاشم رسول اللہ کے والد کو کہا، ان کے حسن و جمال کی وجہ سے سب سے پہلے یہ قمر بنی ہاشم، انہیں ان کے حسن و جمال کی وجہ سے بدر حرم بھی کہا جاتا تھا، مصباح الحرم بھی کہا جاتا تھا۔ لوگوں کی چیخیں نکل گئیں کہ عبداللہ کو ذبح کیا جائے، ایسا حسین و جمیل اور خوبصورت جوان قربان ہوگا۔ اس وقت حضرت ابو طالب علیہ السلام نے بابا کی خدمت میں عرض کی، بابا جان آپ عبداللہ کو قربان نہ کریں، عبداللہ کی جگہ مجھے قربان۔
حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت عبداللہ علیہ السلام یہ دونوں ماں کی طرف سے بھی سگے بھائی تھے، لیکن حضرت عبداللہ علیہ السلام نے پھر قرعہ ڈالا 10 اونٹ اور عبداللہ، تو قرعہ پھر حضرت عبداللہ کے نام کا نکلا، پھر 20 اونٹ اور عبداللہ کے درمیان قرعہ ڈالا، قرعہ پھر حضرت عبداللہ کے نام کا نکلا، 10 اونٹ بڑھاتے گئے، قرعہ ڈالتے گئے، 90 اونٹ اور عبداللہ، قرعہ پھر حضرت عبداللہ کے نام، اور جب 100 اونٹ اور جناب عبداللہ کے درمیان قرعہ ڈالا گیا تو پھر قرعہ 100 اونٹوں کے نام کا نکلا، اور حضرت عبداللہ علیہ السلام نے پھر 100 اونٹ قربان کیے، اور اس وقت سے اللہ رب العزت نے حضرت عبد المطلب کے اس عمل کو دین اسلام کا حصہ بنا دیا، اور ایک انسان کے قتل کی دیت 100 اونٹ قرار پا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ علیہ السلام ذبح ہونے سے بچ گئے، اس لیے نبی کریم فرماتے تھے انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ ذبح ہونے سے بچ گئے، وفدیناہ بذبح عظیم، اور پھر دوسرے حضرت عبداللہ علیہ السلام جن کی جگہ 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ یہ پہلا موقع تھا۔ دوسرا موقع بنی ہاشم کے گھرانے میں وہ شب ہجرت ہے، جب ایک بھائی نے بھائی کی جگہ پر خود کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شیعہ بھی الحمدللہ ایسا نہیں ہوگا جسے شب ہجرت کا واقعہ یاد نہ ہو۔ میں تو کہتا ہوں ہر مسلمان کو یہ واقعہ یاد ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا جو اسلامی کیلنڈر ہے وہ شروع ہی ہجرت سے ہوتا ہے۔ ہمارا جو اسلامی سال ہے، رائی صاحب آپ بہت دور بیٹھے ہیں جی، ایک صلوات ذرا پڑھ دیں سارے حضرات بلند آواز سے۔ جی آگے جگہ ہے جی، آپ اور بھی کوئی دوست آنا چاہتا ہے، ادھر تو سامنے جگہ ہے۔ یہ ٹیبل اتنا بڑا تھا، میں نے اٹھوایا اسی لیے ہے کہ پھر یہ رکاوٹ بن رہا تھا۔ جس نے کھڑا ہو کے پڑھنا اس کے لیے ٹھیک ہے، لیکن بیٹھ کے پڑھنے والوں کے لیے ٹیبل بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسلامی سال جو ہے وہ ہجری سے شروع ہوتا ہے، ہجرت سے شروع ہوتا ہے۔ مکہ کے کافروں نے، مشرکین نے سرکار دو عالم کے قتل کا ارادہ بنایا۔ 40 قبیلے تھے، ہر قبیلے سے ایک فرد لیا۔ طے یہ ہو گیا کہ رات کو شبخون ماریں گے، سرکار کو سوتے ہوئے قتل کر دیں گے۔ بنی ہاشم میں پھر اتنی طاقت جرأت نہیں ہوگی کہ 40 قبیلوں سے وہ لڑائی مول لیں۔ آ جا کے معاملہ دیت پہ ختم ہو جائے گا، ایک انسان کے قتل کی دیت 40 قبیلے مل کے دے دیں گے، قصہ تمام ہو جائے۔ مشرکین نے یہ طے کر لیا۔ اللہ رب العزت نے مشرکین کے اس پروگرام سے، اس منصوبے سے اپنے محبوب کو آگاہ فرمایا، اور ساتھ ہی خداوند عالم نے اپنے محبوب کی جو زندگی بچانے کا پروگرام بنایا وہ بھی اپنے محبوب کو بتا دیا۔ قرآن پاک کی کیا فصاحت و بلاغت ہے۔ قرآن کہتا ہے مکروا مکرن، اللہ فرما رہا ہے مکروا مکرن و مکرنا مکرن۔ مشرکین مکہ نے مکر کی ایک چال چلی، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بھی پھر محبوب کی زندگی کو بچانے کے لیے ایک تدبیر اختیار کی۔ اور وہ تدبیر کیا تھی کہ خالق نے فرمایا محبوب آج رات مشرکین نے قتل کا ارادہ کیا ہے، آپ ایسا کریں اپنے بھائی علی کو اپنے بستر پہ سلا کے مکہ چھوڑ کے چلیں، بستر پہ سلا دیں اپنے بھائی کو اور آپ مکہ چھوڑ کے چلے جائیں۔ سامعین گرامی، خود سرکار نے مولا امیر المومنین کو بلایا اور فرمایا یا علی،
میرے رب نے مجھے خبر دی ہے کہ مشرکین میرے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں آج رات، اور آپ کو میرے بستر پر سونا ہے، میری چادر لے کے سونا ہے۔ کوئی شیعہ بیٹھا ہے، کوئی سنی بیٹھا ہے، میں فریقین کی تاریخ کی ضمانت سے جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ جب فرمایا نا یا علی میرے قتل کا ارادہ ہے، آپ کو میری جگہ پر سونا ہے، مولا امیر المومنین نے ایک ہی سوال کیا، یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ فرمایا ہاں یا علی میرے رب کا وعدہ ہے، میری جان بچ جائے گی۔ ہاں یہ میرے رب کا وعدہ ہے، آپ کے سونے سے میری جان، توجہ چاہ رہا ہوں، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ تاریخ انسانیت میں پہلا سجدہ شکر تھا جو علی ابن ابی طالب، پہلا سجدہ شکر اللہ کی اس کائنات میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ادا کیا۔ پیشانی بارگاہ رب العزت میں جھکا دی، میرا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اپنے محبوب کا فدیہ بنایا۔ مشرکین محاصرہ کر چکے تھے، تلواریں بے نام تھیں، نیزے ان کے پاس تھے۔ سرکار بستر پہ سلا کے ایک مٹھی خاک کی اٹھائی اور یوں فشاحت الوجوہ فرمایا، وہ اندھے ہو گئے اور سرکار ان کے بیچ سے گزر گئے۔ تو رب نے کس چیز کا سہارا لیا؟ غیبت کا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ رب جب اپنے کسی محبوب کی، کسی ولی کی، کسی نبی یا امام کی زندگی کو بچانا چاہتا ہے نا، پھر غیبت کا سہارا لیتا ہے۔ توجہ ہے حضرات، مولا امیر المومنین چادر لے کے سو گئے، اور آقا فرماتے ہیں ایسا سویا کہ ساری زندگی ایسا نہ سویا۔ حالانکہ توجہ کرنا، حالانکہ امیر المومنین علیہ السلام کے جاگنے کے اسباب زیادہ تھے، یعنی سونا سمجھ میں نہیں آتا، جاگنا سمجھ میں آتا ہے۔ اور دو سبب تو بہت بڑے سبب تھے۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ جو ہستی ساری زندگی کبھی ساری رات نہ سوئی ہو، اور وہ فرمائے میں سویا۔ جو سحر خیز لوگ بیٹھے ہیں، شب زندہ دار لوگ بیٹھے ہیں، جنہیں پچھلی رات اٹھنے کی عادت ہے، اب تو خیر زمانے ہی بدل گئے، اب تو ایسا منحوس دور آ گیا، خدا کی قسم ہمارے باپ دادا جس وقت رات سو کے اٹھتے تھے، ہماری اولاد اس وقت سوتی ہے۔ جب وہ اٹھتے تھے نا، اب لوگ اس وقت سوتے ہیں، برکت کہاں سے ہے؟ نحوست ہی نحوست۔ اللہ رحم کرے۔ بس میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو شب زندہ دار لوگ ہیں نا جی، پچھلی رات اٹھنے کے عادی ہیں، اگر کسی دن وہ کسی وجہ سے لیٹ بھی سوئیں ہیں تو اس ٹائم پہ ان کی آنکھ کھل جائے، ایسا نا؟ کیوں؟ ان کی عادت بن چکی ہے نا زندگی کی، اور یہ اچھی عادت ہے، اچھی عادتیں ہونی چاہیے۔ مولا امیر المومنین تو وہ ہستی ہیں جو فرماتے تھے آسمان کے تاروں کا واہ رہنا، علی نے تمہیں ہمیشہ طلوع ہوتے بھی دیکھا ہے، غروب ہوتے بھی دیکھا ہے، تم نے علی کو سویا ہوا کبھی نہیں دیکھا۔ جو شب زندہ دار ہوں، ہر رات جس کی عبادت خدا میں بسر ہوتی ہے، وہ فرماتے ہیں میں اس رات سو گیا۔ چونکہ مولا نے فرمایا لہذا ماننا پڑتا ہے، لیکن یاد رکھیے ہماری عبادتیں بر بنائے عادت ہیں، مولا امیر المومنین کی عبادت بر بنائے عادت نہیں تھی، امیر المومنین کی عبادت بر بنائے احساس ذمہ داری تھی۔ مولا علی سمجھتے تھے پہلے ہر رات جس کے حکم سے جاگنا عبادت تھا، آج اسی کے حکم سے سونا عبادت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور اگر سوئے نہ ہوتے، کی آواز تھوڑی آئیے، نعرہ حیدری،
سوئے نہ ہوتے. دیکھیے دوسری بات ذرا سنیں، اللہ آپ کو سلامتی دے. دوسرا اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ مولا سوئے. دیکھیے اگرچہ تلواریں بے نعام تھیں، محاصرہ ہو چکا تھا، مولا جانتے تھے کہ باہر دشمن کھڑے ہیں. چونکہ ابو لہب جو ہے نا بدبخت، توجہ کیجئے گا، کمینہ تھا، شامل تھا یہ بھی. ایک بھلائی اس نے کی، تھا تو ہاشمی نا. ایک اس نے کہا کہ خبردار، گھر میں مستورات بھی ہیں، بچے بھی ہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں. دشمن ازلی تھا رسول اللہ کا. تبت یدا ابی لہب وتب، وہ صورت ابو جہل کے بارے میں نہ آئی جو ابو لہب کے بارے میں آئی. لیکن ابو لہب نے یہ کہا کہ خبردار، میں تمہارا ساتھی ہوں، لیکن تمہیں انتظار کرنا ہوگا. اس سحر کے وقت کا، جب محمد اٹھے گا اس وقت ہم حملہ کریں گے. محاصرہ کیے رہو، میں کسی کو گھر میں داخل نہیں ہونے دوں. یہ ابو لہب کی بات تھی. اللہ سلامتی دے. میں یہ عرض کر رہا ہوں تلواریں بے نعام تھیں، مولا سو گئے. اور سو اس لیے گئے کہ اگر نہ سوئے ہوتے، نہ نفس ہوتا، نہ مضطرب بے چین، یہ ساری رات راز رہ ہی نہیں سکتا تھا. یہ آج کی دیواریں دروازے نہیں ہوتے تھے، سامنے ایسے نظر آ رہا تھا. اگر وہ نفس مضطرب ہوتا نا تو تھوڑی تھوڑی دیر بعد چادر اٹھا کے دیکھتے کہ دشمن آ تو نہیں رہا. اور میرے بھائیوں، یہ اضطراب اور اطمینان یہ نفس کی کیفیات ہیں. نفس مطمئنہ ہوتا ہے تو تلواروں کے سائے میں بھی سو جاتا ہے. نفس مضطرب ہوتا ہے تو رسول کے پاس رہ کے بھی بے چینی نظر آتا ہے. کیا کسی شاعر نے خوبصورت کہا تھا، مجھے 2 ہی مصرے آتے ہیں اور 2 ہی مصروں سے آپ کو لطف آئے گا. کسی شاعر نے کمال کہا تھا، ایک رات کی دونوں باتیں ہیں، میں یشری بھی لا تحزن بھی. دیکھیے مولا امیر المومنین سوئے اور رب کو یہ سونا کہتے ہیں اتنا پسند آیا کہ رب خریدار ہو گیا. اور اسی شب یہ آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں، انسانوں میں ایک انسان ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کو بیچ دیتا. شہید محسن نقوی کے 4 مصرے ہیں، کتنے بندے لطف لوگے کمال کے. شہید محسن نقوی نے کہا تھا کہ حسن یوسف تھا حقیقت میں قیامت، لیکن حسن یوسف تھا حقیقت میں قیامت، لیکن مال بازار میں آیا تو خریدار ملے. حسن یوسف تھا حقیقت میں قیامت، لیکن مال بازار میں آیا تو خریدار ملے. مال بازار میں آیا تو خریدار ملے. مزہ تو ہاں، ایک صلوات پڑھ دیں سارے. حسن یوسف تھا حقیقت میں قیامت، لیکن مال بازار میں آیا تو خریدار ملے. حسن حیدر کی طرح سے شب ہجرت محسن، مزہ تو تب ہے کہ سوتے میں خریدار ملے. مولا امیر المومنین سو رہے ہیں، رب خریدار. مولا امیر سو گئے. اللہ رب العزت نے مالا اعلیٰ میں ملائکہ پر فخر و مباحات کیا. محدث دہلوی لکھ رہا ہے، میں ذمہ داری سے لفظ پڑھ رہا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا، اے جبرائیل، اے میکائیل، میں نے تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا.
قد آخیت بینکما، میں نے تمہارے درمیان مواخات قائم کی ہے، ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے۔ تم میں سے کون ہے جو اپنی زندگی دوسرے بھائی پر قربان کر دے؟ روایت کے لفظ ہیں فقارہ الموت، دونوں نے موت کو ناپسند کیا۔ جبرائیل میکائیل دونوں سردار فرشتے ہیں، کوئی تیار نہ ہوا کہ اپنی باقی زندگی دوسرے بھائی پہ فدا کرے۔ میں اگلا حدیث قدسی کا جملہ بعد میں سناؤں گا، پہلے یہ محاورہ ذرا سمجھیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک محاورہ ہے کہ کوئی انسان بہت اچھا ہونا جی، بڑا ہی نیک پارسا، تو ہم اس کی نیکی اور پارسائی کو بیان کرتے ہیں ان لفظوں میں کہ یار کمال ہے، وہ بندہ نہیں، وہ تو فرشتہ ہے۔ ایسے ہی ہے نا یار، وہ تو فرشتہ ہے، کوئی فرشتہ۔ اب اللہ ملائکہ کے فرشتوں کے سردار سے کیا فرماتا؟ جب دونوں نے موت کو ناپسند کیا، رب نے ارشاد فرمایا حَلَّا كُنْتُمَا مِثْلَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، اے جبرائیل و میکائیل تم دونوں علی کی طرح کیوں نہ ہوئے؟ دیکھو زمین پہ کس طرح ایک بھائی دوسرے بھائی پہ اپنی جان کو فدا کر رہا ہے۔ توجہ ہے حضرات؟ اچھا، اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ یہ دوسرا موقع جب ایک بھائی نے بھائی کی جگہ پر، بلکہ میں یوں کہوں تو زیادہ مناسب لگے گا، یہ تاریخ بنی ہاشم میں، رسول اللہ بنی ہاشم کے گھرانے میں یہ دوسرا موقع آیا جہاں ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے نے عبداللہ علیہ السلام کے بیٹے پر خود کو قربانی کے لیے پیش۔ اور کربلا تیسرا موقع ہے جہاں مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ساری اولاد نے رسول کے بیٹے پر اپنی جان قربان کی، امام حسین پر جنہوں نے اپنی جان کو فدا کیا ہے۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ اس کے بعد کیا فرمایا امام سجاد علیہ السلام؟ ٹائم ہے نا جی میرے پاس؟ اچھا، یہ میں بعد میں سناتا ہوں، پہلے آقا عباس علیہ السلام کا خطبہ سناتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ 8 ذی الحج یوم ترویہ کہلاتا ہے۔ جو حاجی بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں 8 ذی الحج کو لوگ مکہ سے مسجد الحرام سے حج کا احرام باندھ کے مینا اور عرفات کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اور 8 ذی الحج وہ تاریخ تھی جس دن امام حسین علیہ السلام نے مکہ چھوڑا ہے۔ لوگ حاجی حج کا احرام باندھ کے مینا جا رہے تھے اور کعبے کا وارث مکہ چھوڑ کے عراق کی طرف روانہ ہو رہا تھا۔ سنی بھائی بیٹھے ہو، شیعہ بھائی بیٹھے ہو، ایک جملے پہ ذرا غور کرو۔ امام حسین علیہ السلام سے بڑا عاشق کعبے کا کوئی نہیں تھا۔ جس آقا نے 25 حج کیوں زندگی میں، حج کے اتنے عاشق تھے، 25 حج، کیا مجبوری بن گئی تھی؟ دنیا احرام باندھ رہی تھی، رسول کا بیٹا کعبہ چھوڑ کے جا رہا تھا۔ وہ حج کیوں نہ پڑا امام حسین علیہ السلام؟ وہ صرف اس لیے نہ پڑا، سنو، یزید نے 50 قاتل بھیجے تھے حاجیوں کے لباس میں، اور جنہیں یہ کہا گیا تھا کہ امام حسین کو قتل کر دیا جائے، چاہے وہ طواف کعبہ میں مصروف ہوں، چاہے وہ غلاف کعبہ سے لپٹے ہوئے ہوں۔ امام حسین علیہ السلام جب یزید کے اس ارادے سے آگاہ ہوئے تو میرے آقا حسین علیہ السلام نے حج نہ پڑھنے کا فیصلہ فرمایا، اور یہ کہہ کے نکلے مکہ سے، خانہ کعبہ کو فرما کے نکلے، اللہ کا گھر تیری حرمت باقی رہے، تیرا احترام باقی رہے، میں نہیں چاہتا میرے خون سے تیری حرمت پامال ہو، میں نہیں چاہتا میرے خون سے اللہ کے گھر کا احترام پامال ہو، میں حج نہیں پڑھتا، میں تیری حرمت کی خاطر بغیر حج کیے مکہ سے نکلے، اور فرمایا ایک بالشت حدود حرم سے باہر مجھے قتل ہونا منظور ہے، لیکن میں حرم الہی میں قتل نہیں ہونا چاہتا تاکہ اللہ کے گھر کی حرمت پامال نہ ہو۔ حج نہ پڑا، رب نے بھی فرمایا او میرا عاشق حسین، تو نے میرے گھر کی حرمت اور احترام کو باقی رکھنے کے لیے حج نہ پڑا، میں اللہ کا وعدہ رہا تیرے ایک ایک زائر کو ایک ایک زیارت پہ 70 حج کا ثواب عطا نہ کروں تو میں خدا۔ اسی 8 ذی الحج کو
امام حسین علیہ السلام نے جس دن مدینہ چھوڑا ہے اسی 8 ذی الحج کو آقا عباس علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی چھت پہ بلند ہو کے ایک خطبہ پڑھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس کعبہ کو عزت بخشی میرے آقا حسین کے بابا کے صدقے. یہ آپ یہ ادب دیکھیں، آپ یہ وفا دیکھیں. جو مولا حسین کا بابا ہے وہ مولا عباس کا بھی بابا ہے، لیکن جب بات عزت دینے کی آئی تو وہ نسبت آقا حسین کی طرف، ان کی طرف. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس کعبہ کو عزت بخشی میرے آقا کے بابا کے صدقے میں. اور وہ عزت کیا تھی؟ من کان بلمس بیت اصبح قبلۃ. جو کل تک ایک عام گھر تھا ان کے بابا کے صدقے میں رب نے اسے قبلہ بنا دیا. ایھا القفرۃ الفجر، اے منکرو، اے فاسق و فاجر اور گناہگارو، اتسدون طریق البیت الامام البررہ. آج تم نیکوکاروں کے امام پر کعبے کا راستہ مسدود کر رہے ہو. آج تم میرے آقا کو حج نہیں پڑھنے دے رہے ہو. من ہوا حق بہ من سائر البریہ ومن ہوا باولی بہ. بتاؤ تو صحیح ساری کائنات میں میرے ہوئے مولا حسین سے بڑھ کے کعبے کا حقدار کون ہے؟ ساری کائنات میں مولا حسین سے بڑھ کے کعبے کے قریب اور کون ہے؟ لولا حکم اللہ الجلیہ، اگر اللہ کی واضح حکمتیں نہ ہوتیں، واسرارہ العلیہ، اللہ کے بلند راز نہ ہوتے، واختبارہ البریہ، بندگان خدا کا امتحان مقصود نہ ہوتا. اگر یہ 3 چیزیں نہ ہوتیں، اس کے واضح راز، اس کی بلند حکمتیں اور اس کی بندگان خدا کا امتحان مقصود نہ ہوتا تو ہوتا کیا؟ لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ، قبل اس کے کہ میرے آقا حسین چل کے کعبہ کی طرف جاتا، کعبہ پرواز کر کے میرے مولا حسین کو. کعبہ پرواز کر کے میرے آقا کے پاس آتا. قد استلم الناس الحجر والحجر یستلم یدیہ. دنیا حجر اسود کو سلام کرتی، حجر اسود میرے آقا حسین کو سلام کرتی. دنیا حجر اسود کو بوسہ دیتی ہے. حجر اسود ہے جو میرے مولا حسین علیہ السلام کے ہاتھوں کو چومتا ہے. لو لم تکن مشیت مولایا مجبولتاً من مشیت الرحمن لوقعت علیکم کصقر الغضبان علی اصافیر الطیران. اگر میرا آقا حسین اللہ کی مشیت کے تابع نہ ہوتا، اگر میرے مولا حسین کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ لوقعت علیکم کصقر الغضبان. جس طرح ایک غضبناک شکاری باز اڑتی ہوئی چڑیوں پہ حملہ کر دیتا ہے، میں عباس تم پہ حملہ میں عباس تم پہ حملہ کر دیتا. لیکن کیا کیا جائے، میرا آقا حسین اللہ کی مشیت کے تابع ہے اور میں اپنے آقا حسین کی مشیت کا پابند. اتخوفون قوما یلعب بالموت فی الطفولیہ فکیف کان فی الرجولیہ. تم اس خاندان کو، اس قوم کو موت سے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو جن کے بچپنے کا کھیل موت ہے. اور جس گھرانے کے بچے موت سے کھیلتے ہوں وہ جوان ہوں گے تو کیا غضب ڈھائیں. انی لفدیت بالحامات لسید البریات. میں تو اپنی جان کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بچوں کو کائنات کے سردار پر فدا کرنے کا فیصلہ کر چکا. ایھا الناس فانظروا ثم انظروا. آپ یوں سمجھیے کہ آج آقا عباس علیہ السلام آپ کو یہ خطاب کر رہے ہیں. یہ جملے آپ سب نے غور سے سننے. ایھا الناس فانظروا ثم انظروا. اے لوگو غور و فکر کرو اور بار بار غور و فکر کرو اور سوچو. ممن شارب الخمر و ممن صاحب الحوض والکوثر. او دنیا والو سوچو تو صحیح، شراب پینے والا کون ہے، کوثر پلانے والا کون ہے؟
شراب پینے والا کون ہے؟ صاحب حوض کوثر کون ہے؟ وَمِمَّنْ فِي بَيْتِهِ الْغَوَانِي وَالسَّقْرَانِ وَمِمَّنْ فِي بَيْتِهِ الْوَحْيُ وَالْقُرْآنِ۔ اور دنیا والوں سوچو تو صحیح، کس کے گھر میں نشے میں مست گلوکارائیں گانے والیاں رہتی ہیں، کس کے گھر میں وحی اور قرآن کا نزول رہتا ہے؟ ممن فی بیتی اللہوات والنسات وممن فی بیتی التطہیر والآیات۔ اور دنیا والوں سوچو تو صحیح، کس کے گھر میں لہو و لہب اور نجاست کا ڈیرا ہے، کس کے گھر میں آیات اور طہارت کی حکمرانی؟ انتم وقعتم فی الغلطۃ التی قد وقعت فیہا قریش۔ لوگو تم اسی غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہو جس غلط فہمی میں قریش مکہ مبتلا ہوئے تھے۔ لأنهم ارادوا قتل رسول اللہ وانتم تريدون قتل ابن بنت نبیکم۔ مشرقین مکہ نے رسول اللہ کے قتل کا ارادہ کیا تھا، اور آج تم نے رسول کے بیٹے، رسول کی بیٹی کے بیٹے حسین کے قتل کا ارادہ کیا ہے۔ ما کان یمکن لهم قتل رسول اللہ ما دام امیر المومنین حیا۔ مشرقین مکہ کے لیے رسول اللہ کو قتل کرنا ممکن نہ ہوا جب تک امیر المومنین علیہ السلام زندہ تھے۔ وکیف یمکن لکم قتل ابی عبداللہ الحسین ما دمت حیا سلیلا۔ اور تم میرے آقا حسین کو کیسے قتل کرو گے جب تک عباس جب تک عباس زندہ؟ ما دمت حیا سلیلا تعالوا اخبرکم، آؤ تم فرزند رسول کے قتل کا ارادہ کر چکے ہو، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کیسے قتل کرو گے۔ بادروا قتلی، پہلے مجھے قتل کرو۔ واضربوا عنقی، پہلے میری گردن اڑاؤ۔ میری لاش سے گزرو گے تو میرے آقا حسین تک پہنچو گے۔ لا بلغ اللہ مرادکم، اللہ کبھی تمہیں تمہاری مراد تک نہ پہنچائے۔ بددکم و اولادکم، بدد اعمارکم و اولادکم، خدا تمہیں اور تمہاری نسلوں کو برباد کرے۔ لعن اللہ علیکم و علی اجدادکم، اللہ تم پر بھی لعنت کرے اور تمہارے گزشتگان، تمہارے آباء و اجداد پر بھی اللہ لعنت۔ یہ تھا وہ خطبہ میرے آقا عباس علیہ السلام۔ اور امام سجاد علیہ السلام نے کیا فرمایا جس حدیث کو میں نے موضوع کلام میں پڑھا؟ ان لعمی العباس عند اللہ تبارک و تعالی منزلۃ یغبطہ بها جمیع الشہداء یوم القیامہ۔ مولا سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ میرے چچا عباس کو ایک ایسا مقام و مرتبہ عطا کرے گا کہ تمام شہید جس مقام و مرتبہ پر رشک کریں۔ میں انتہائی توجہ چاہوں گا، یہ جو حدیث ہے نا، میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں تاکہ آپ مولا عباس علیہ السلام کو اس مقام کو سمجھیں۔ کیا فرما رہے ہیں مولا سجاد علیہ السلام کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک ایسی منزلت ہوگی میرے چچا عباس کی کہ ہر شہید رشک کرے گا۔ شہداء جمع کثیر ہے، اس پر الف لام داخل ہے، پھر جمع کی قید، یعنی کائنات کا ہر شہید، کائنات کے پہلے شہید حضرت حابیل علیہ السلام سے لے کر اور کائنات کے آخری شہید امام زمانہ تک، انبیاء شہید ہوئے، اوصیاء شہید ہوئے، اولیاء شہید ہوئے، بدر کے شہید، احد کے شہید، جناب جعفر طیار شامل ہیں، جناب سید الشہداء حمزہ شامل ہیں۔ کیا مقام ہوگا مولا عباس کا کہ ہر شہید رشک کرے گا؟ دیکھیے بچے بھی سمجھ لیں، ایک حسد ہوتا ہے، ایک رشک ہوتا ہے۔ حسد قابل مذمت ہے، حسد حرام ہے، رشک قابل تعریف ہے۔ شریعت رشک کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، رشک ہونا چاہیے، حسد نہیں ہونا چاہیے۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ کسی انسان کے پاس کوئی عہدہ ہے، پوسٹ ہے، منصب ہے، اچھی گاڑی ہے، اچھا گھر ہے، اس کو جیلسی ہو رہی، انگریزی میں کہتے ہیں جیلسی، ہاں تکلیف ہو رہی ہے کہ ہاں ایسا کیوں ہے۔ حسد میں پتہ کیا ہے؟ حسد میں ہوتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے، اور رشک میں ہوتا ہے کاش میں بھی ویسا ہوتا۔ رشک میں یہ ہے کاش میں بھی ویسا ہوتا۔ علم کے میدان میں رشک کرو۔ ایک عالم کو دیکھا، ایک صاحب فضل کو دیکھا، کاش میرے پاس بھی ایسا علم ہوتا۔ کسی عبادت گزار کو دیکھا، شب زندہ دار کو دیکھا، کاش میں بھی ایسا عبادت گزار بنتا، شب زندہ دار بنتا۔ یہ رشک کہلاتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے
ایک جاہل کسی عالم پر رشک کرے تو یہ رشک بنتا ہے، یہ رشک سمجھ میں آتا ہے کہ ایک جاہل حسرت کر رہا ہے یار میرے پاس بھی ایسا علم ہوتا، لیکن جب ایک عالم کسی عالم پر رشک کرے گا، یا میں سمجھا نہیں پایا یا آپ سمجھ نہیں، تو پھر ماننا پڑے گا نا کہ جس عالم پر عالم رشک کر رہے ہیں وہ کوئی عام عالم، کسی ڈاکٹر پر اگر ڈاکٹر رشک کر رہے ہیں تو پھر وہ کوئی عام ڈاکٹر، کائنات قربان کر دوں مولا عباس علیہ السلام پر کون رشک کر رہے ہیں؟ جو شہید ہے، اور شہید کون ہے؟ پہلا قطرہ خون کا جس کا زمین پر گرتا ہے رب کی طرف سے آواز آتی رب نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ کون شہید جس کا اپنا مقام اتنا بلند ہے، زخم کھا کے زمین پر گرتا ہے، اس کا سر زمین پر نہیں گرتا، رسول اللہ فرماتے ہیں حور العین کی گود میں گرتا۔ کون شہید؟ اللہ جن کے لیے رب نے جنت میں ایک مخصوص دروازہ رکھا ہے، 8 دروازے جنت کے، ایک دروازہ جنت کا غازیوں کے لیے اور شہیدوں کے لیے، باب المجاہدین۔ کون شہید جس کا اپنا مقام اتنا بلند ہے کہ قیامت کے دن اللہ ایک ایک شہید کو کتنے کتنے گناہ گاروں کی شفاعت کا حق عطا کرے گا۔ جو شہید جنتی ہے، جو شہید خود حق کی شفاعت رکھتا ہے، جس شہید کا مقام اتنا بلند ہے، وہ آقا عباس کا مقام کتنا بلند ہوگا کہ ہر شہید بھی اس پہ رشک ہوگا۔ اور دوستو مولا عباس علیہ السلام امام نہیں تھے، لیکن امامت والی ساری صفات آقا عباس کے اندر موجود تھی۔ وہ علم، وہ شجاعت، وہ تقوی، وہ بہادری، وہ سخاوت، وہ سماحت، وہ فصاحت، وہ بلاغت، لیکن مطیع امام تھے، مطیع امام تھے۔ آپ حضرات اللہ بار بار آپ کو سفر زیارت نصیب کرے، آپ زیارات پہ جاتے ہیں نا، نماز زیارت کے بعد 2 رکعت نماز زیارت یہ صرف امام معصوم کی ہے۔ جو امام نہیں ہے، امام زادگان، ان کی زیارت ہے، ان کی نماز نہیں ہے۔ واحد مولا عباس علیہ السلام ہے، امام نہیں ہے لیکن ان کی 2 رکعت نماز زیارت موجود، زیارت موجود۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو اپنے چچا عباس کی زیارت پڑھی، السلام علیکہ یا ایھا العبد الصالح، اے اللہ کے عبد صالح میرا آپ پر سلام۔ نہیں، آپ نے لطف ہی نہیں لیا، اس لیے کہ ہم یہ سمجھ کے ہمارا خیال یہ ہے کہ نہیں، یہ عبد صالح ہونا، اللہ کا صالح بندہ ہونا، یہ کون سا شرف ہے؟ خدا کی قسم اللہ کا بندہ ہونا یہ وہ شرف ہے کہ ہر نمازی نماز میں پہلے سرکار دو عالم کے عبد خدا ہونے کی گواہی دیتا ہے، پھر رسول ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا، سنیے گا، قدر زر زر گرمی داند و قدر جہر جہری۔ اقبال کہتا ہے عبد دیگر عبد ہو چیز دیگر، ما سراپا انتظار و منتظر۔ اقبال کہتا ہے عبد اور ہوتا ہے، عبد ہو اور ہوتا ہے، عبد اور ہوتا ہے، عبد ہو اور ہوتا ہے۔ کیا فرق ہے؟ کہتا ہے عبد ما سراپا انتظار، عبد وہ ہوتا ہے جو رب کی رحمت کا انتظار کرتا ہے، جو رب کی طرف دیکھتا رہتا ہے، لیکن عبد وہ ہے رب جس کا انتظار کرتا ہے۔ اس ہستی کی عظمت کا کیا کہنا ہے جسے وقت کا امام عبد صالح کے لفظوں سے یاد۔ المطیع للہ، یہ عبد صالح کی تشریح ہو رہی ہے۔ عبد صالح کون ہوتا ہے؟ المطیع للہ، جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، والے رسول ہی، جو رسول اللہ کا فرما بردار ہے، والے امیر المومنین، جو مولا امیر المومنین کا فرما بردار ہوتا ہے،
والحسن والحسین، اور جو وقت کے اماموں کا فرما بردار ہوتا ہے۔ جملہ سنیے زیارت کا، سلام اللہ و سلام ملائکتہ المقربین و انبیائہ المرسلین و شہداء و صدیقین و عبادہ الصالحین علیکہ یبن امیر المومنین۔ چھٹے امام پڑھ رہے، اے فرزند امیر المومنین، آپ پر اللہ کا سلام ہے۔ اللہ عام بندوں پہ سلام بھیجتا ہے، قرآن کا مطالعہ کر رب کن پہ سلام بھیجتا ہے؟ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہ اپنے مصطفیٰ بندوں پر سلام بھیجتا ہے، اللہ جنہیں چن لیتا ہے ان پر سلام بھیجتا ہے۔ سلام علی المرسلین، اللہ رسولوں پر سلام بھیجتا ہے۔ سلام علی یاسین، اللہ آل یاسین پر سلام بھیجتا ہے۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، اللہ اپنے جن مصطفیٰ اور جن رسولوں پر سلام بھیج رہا ہے اسی فہرست میں کھڑے نظر آتے حضرت عباس علیہ السلام، جن پہ اللہ سلام۔ اور کیا صرف اللہ سلام بھیج رہا ہے؟ نہیں، وَسَلَامُ مَلَائِكَتِهِ الْمُقَرَّبِينَ، اللہ کے مقرب فرشتے بھی مولا عباس پر سلام بھیج رہے ہیں۔ وَأَنْبِيَائِهِ الْمُرْسَلِينَ، انبیاء اور رسول بھی سلام بھیج رہے ہیں۔ وَعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ، کائنات کا ہر صالح بندہ، آپ نمازی لوگ، ہر کائنات کا نمازی مولا عباس پہ سلام بھیجتا ہے۔ کہاں؟ جب آپ یہ سلام پڑھتے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے جن صالح بندوں پہ سلام بھیج رہے ہو مولا عباس سر فہرست نظر والشہداء والصدیقین، سارے شہید اور صدیق سلام بھیج رہے ہیں۔ زندگی میں ایک بار نہیں، یہ ساری ہستیوں نے زندگی میں ایک بار سلام بھیجا نہیں، سال میں ایک مرتبہ نہیں، مہینے میں ایک بار نہیں، ہفتے میں ایک بار نہیں۔ امام صادق کے جملے تقتدی و تروح، یہ ساری ہستیاں ہر صبح بھی سلام بھیج رہی ہیں، ہر شام بھی سلام بھیج رہی ہیں۔ مولا عباس علیہ السلام کربلا کے وہ شہید تھے جنہیں مولا علی علیہ السلام نے رب سے مانگا ہی کربلا کے لیے تھا، اللہ مجھے ایسا بہادر اور شاہ سوار بیٹا عطا کر جو کربلا میں رسول کے بیٹے پر جان قربان کر۔ حیدری خون مولا عباس کی رگوں میں تھا، شجاعت ماں کے دودھ میں بھی پلائی گئی تھی۔ اتنے جری اور اتنے بہادر، آقا کی شخصیت کے تعارف میں جو روایات ہیں نا، ان میں ایک لفظ ہے کالجبل العظیم، وہ جسہ، وہ قد و قامت، وہ ڈیل ڈول، کالجبل العظیم، مولا عباس ایک عظیم پہاڑ کی طرح۔ شیعہ بیٹھے ہو، سنی بیٹھے، ایک جملہ سنو، شاید پہلے آپ نے نہ سنا ہو۔ یہ یزید کا جو لشکر تھا نا کربلا میں، وہ ایک ہی بار نہیں آیا تھا، وہ اکٹھا نہیں آیا تھا، وہ قسطوں میں آیا تھا۔ سب سے پہلے اور 1000 کا دستہ لے کے آیا تھا۔ 3 یا 4 محرم کو عمر ابن سعد پہنچا، اپنے ساتھ وہ 3000 کا دستہ لے کے آئے۔ عمر ابن سعد نے پھر خط لکھا ابن زیاد کو، قاصد بھیجا کہ اور سپاہ بھیجو، 5000 کا دستہ اور آ گیا۔ اس نے پھر کہا نہیں اور سپاہ بھیجو، پھر 2000 کا دستہ آ گیا۔ زیادہ سے زیادہ تعداد جو تحقیق کے مطابق علماء نے وہ 30,000 کا لشکر تھا۔ ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو کہلا بھیجا کہ تو بار بار فوج مانگ رہا ہے، سپاہ مانگ رہا ہے، مجھے پہلے یہ بتا حسین کا لشکر کتنا بڑا لشکر ہے۔ اس وقت عمر ابن سعد نے کہا ابن زیاد، حسین کا لشکر تو کوئی بڑا نہیں ہے، 72 افراد ہیں، وَلَكِنَّ فِيهِمْ عَبَّاسَ۔ ابن زیاد، حسین کا لشکر تو کوئی بڑا نہیں ہے، لیکن حسین کے لشکر میں ایک عباس ہے حسین کے لشکر۔ اجرکم علی اللہ۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت میں نے پڑھا کہ آقا امیر المومنین کی پیشانی میں ایک رگ تھی۔ جب مولا امیر المومنین غیظ اور غضب کی حالت میں ہوتے تھے نا، وہ رگ پھول جاتی تھی۔ پھر ایک زرد رنگ کا رومال تھا،
اس رومال کو پھر مولا زور سے اپنی پیشانی پہ باندھ لیتے تھے جس سے وہ رگ دب جاتی تھی۔ رسول اللہ کی حدیث میں نے ان گناہگار آنکھوں سے پڑھی، سرکار نے فرمایا تھا اپنی زندگی میں، میرے ساتھیوں صحابیوں، جس دن علی کی پیشانی پہ زرد رنگ کا رومال بندھا ہو کوئی علی سے الجھنے کی کوشش کرے۔ اور اگلا جملہ بھی سنو گے، میں نے پڑھا جس رات کو مولا امیر المومنین نے بنت پیمبر کو دفن کیا اس سے اگلی صبح مولا علی کی پیشانی پہ زرد رنگ کا رومال بندھا ہوا۔ بعین ہی وہی رگ مولا عباس کی پیشانی میں بھی تھی۔ عاشور کے دن کربلا میں مولا عباس کی پیشانی میں رگ پھولی ہوئی تھی۔ آقا کے پاس آئے، آقا اب مجھے بھی اذن جہاد دیجئے۔ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا یا عباس انت قبش کتیبتی وحامل لوائی اذا مزیت فتفرق عسکری۔ جملے سننا عبادت ہو جائے گی۔ عباس تو میرے لشکر کا سپہ سالار ہے، عباس تو میرے علم کا اٹھانے والا ہے، عباس اذا مزیت فتفرق عسکری، تو چلا جائے گا تو میرا سارا لشکر ٹوٹ پھوٹ جائے گا، میرا لشکر تتر بتر ہو جائے گا۔ عزادارو شہداء کی ترتیب جانتے ہو نا، آخری قربانی مولا حسین علیہ السلام کی۔ مولا حسین کی شہادت سے چند لمحے پہلے مولا حسین کی گود میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا بیٹا عبداللہ ابن حسن شہید ہوا ہے۔ مولا حسین کی گود میں عبداللہ ابن حسن سے پہلے جو قربانی ہے وہ شہزادہ علی اصغر کی قربانی ہے، اور شہزادہ علی اصغر کی قربانی سے پہلے جو قربانی اور شہادت ہے وہ مولا عباس کی شہادت ہے۔ یعنی مولا عباس کے بعد صرف 3 قربانیاں ہوئی ہیں، ایک مولا حسین کی اور 2 بچے، ایک مولا حسن کا بیٹا ایک مولا حسین کا بیٹا۔ اصحاب تو سارے قربان ہو چکے تھے، بھائی قربان ہو چکے تھے، بھتیجے قربان ہو چکے تھے، سارا لشکر جام شہادت نوش کر چکا تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ مولا حسین نے یہ کیوں فرمایا عباس تو چلا جائے گا تو میرا سارا لشکر ٹوٹ پھوٹ جائے گا؟ پھر علماء نے لکھا کہ مولا حسین علیہ السلام کا یہ جملہ بتاتا ہے کہ مولا حسین اکیلے عباس کو لشکر سمجھتے تھے، مولا حسین تنہا عباس کو لشکر سمجھتے تھے، اسی لیے فرمایا عباس تو چلا جائے گا تو میرا سارا لشکر۔ اور عزادارو یہی وجہ ہے جب آقا عباس گرے نا گھوڑے سے، خدا کی قسم مظلوم کربلا کا ہاتھ پشت پہ آ گیا اور نوحہ شروع الان انکسر ظہری عباس، اب میری کمر ٹوٹ گئی، قلت ہیلتی، میری ساری تدبیر ختم ہو گئی۔ شامت ابی عدوی، عباس دیکھ دشمن تانے دے رہا ہے، دشمن کہتا ہے حسین کدھر گیا تیرا عباس جس کی شجاعت پہ اتنا ناز تھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس مظلوم کربلا چلے میدان کی طرف، سب سے پہلے بھائی عباس کے کٹے بازو اٹھائے اور بازو اٹھانے کے بعد بازوؤں پہ بوسہ دیا۔ اب سنی بھائیوں، میں مطالعے کی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، مولا عباس علیہ السلام کے یہ بازو وہ بازو ہیں کہ 5 اماموں نے بوسہ دیا ہے، 5 اماموں نے مولا عباس کے بازو چومے۔ جب آقا عباس کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، مولا علی علیہ السلام نے بیٹے کو ہاتھوں میں اٹھایا تھا، ہاتھوں میں اٹھا کے سب سے پہلے بیٹے عباس کے ننھے ننھے بازو چومے تھے۔ مولا امام مجتبیٰ نے بھی اپنی زندگی میں چومے، امام حسین علیہ السلام نے زندگی میں بھی چومے، تن سے جدا ہو جانے کے بعد بھی چومے۔ امام سجاد علیہ السلام نے بھی اپنے چچا عباس کے بازو چومے، امام محمد باقر نے بھی اپنے مولا عباس کے بازو چومے۔ اور عزادارو جانتے ان بازوؤں کی قدر و قیمت، ذمہ داری سے روایت پڑھ رہا ہوں، قیامت کا دن آئے گا، بنت پیمبر مقام شفاعت پر فائز ہوں گی۔ رسول اللہ فرمائیں گے یا علی میری بیٹی سے پوچھو میری امت کی شفاعت کے لیے کیا سامان لائی ہے۔ مولا امیر پوچھیں گے، سیدہ طاہرہ دامن پھیلا دیں گی، عرض کریں گے یا بتا کفانا لأجل حاضر المقام الیدان المقطوعتان من ابنی العباس، بابا میں آپ کی امت کی شفاعت کے لیے عباس کے کٹے بازو لائی، یہ کٹے بازو ہے جو امت کی شفاعت کا سامان بن جائیں گے۔ اجرکم علی اللہ۔ مولا عباس کے سرانے پہنچے، صرف 2 جملے، سر کو اٹھا کے زانوں پہ رکھا،
آقا عباس نے زانوں سے سر ہٹایا. مولا نے فرمایا عباس میرے زانوں پہ سر نہیں رکھتے، کیا بات ہے؟ آقا میری وفا پہ حرف آتا ہے. آخری وقت میرا سر آپ کے زانوں پر، جب آپ ذوالجناح سے اتریں گے کون ہوگا آپ کے سر کو اٹھانے والا؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. آقا عباس نے عرض کی آقا میں چھوٹا سا تھا، میری ماں مجھے بتاتی تھی عباس تو جب پیدا ہوا تھا نا تو نے کسی کی گود میں اور کسی کے ہاتھوں پہ آنکھیں نہیں کھولی تھی، نہ میری گود میں کھولی، نہ تو نے بابا کے ہاتھوں پہ آنکھیں کھولی، نہ تو نے اپنے آقا حسن کے ہاتھوں پہ آنکھیں کھولی. جب تمہارے آقا حسین نے اٹھایا تھا نا اس وقت تم نے آنکھیں کھولی تھی، اور دنیا میں پہلی زیارت مولا حسین کے چہرے کی تھی. آقا میری ایک آنکھ تیر نے ضائع کر دی، دوسری آنکھ میں ریت اور خون جمع ہو گیا. آقا میرے ہاتھ سلامت ہوتے میں آپ کو تکلیف نہ دیتا. آقا میری آنکھ کا خون صاف کر دیں تاکہ میں آخری زیارت آپ کی چہرے کی کر کے دنیا سے رخصت ہو جاؤں. مولا حسین نے خون صاف کیا، آقا عباس نے زیارت کی اور عرض کی آقا میری دوسری خواہش یہ ہے کہ میری لاش کو خیموں میں نہ لے جائیے. مولا نے فرمایا عباس میں تو ہر شہید کا لاشا اٹھا کے لایا، تمہاری لاش کیوں نہ لے جاؤں؟ عرض کی آقا انی مستحی من ابنتک سکینہ. آقا میں تو سکینہ سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، میں سکینہ کو پانی نہ پلا سکا. آخری ہچکی لی مولا عباس نے. امام حسین کا نوحہ شروع ہوا. الیوم نامت عین بقلم تنم تسحرت اخرى وعز منامها. عباس جو آنکھیں تیرے خوف سے نہ سوتی تھی آج کے بعد وہ سو جائے گی، اور جو آنکھیں تیرے سہارے سویا کرتی تھی آج کے بعد انہیں نیند نہ آئے گی. یہی تو مرثیہ پڑا تھا جناب ام کلثوم نے نانا کے شہر کو دیکھ کے. وَمِن سِحْرِ اللَّيَالِ قَدَامِينَا، بی بی کہتی تھی نانا کا شہر بھائی عباس کی شہادت کے بعد راتوں کو جاگ جاگ کے ہماری بینائیاں ختم ہو گئی، ہماری بینائیاں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا وای منقلب منقلبون. ربنا تقبل منا العلیم الرجیم. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض هذا للأنام فيها فاكهة ونخل ذات الأكمام والحب والعصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. قرآن میں کیا پڑھنا ہے؟ قرآن زبیر نویر پڑھیا ہے. ہاں جڑیاں دی آئی ویرن بھیڑ پوچھ دی مندری کہن
हाँ जड़ी आंदी आई भी